بہت مضبوط آدمی، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ بس اس نے درس تدریس کا موقع نہیں ملا، مفتی صاحب نے درس تدریس کیا۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ بخدا درس کے لیے بیٹھتے بیٹھتے بیمار، شوگر کی جب مرض لگی تو ہم حضرت جی کو منع کرتے تھے کہ اس طرح نہیں، کبھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ بیٹھ کر کے آخر کار مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گیا، سمجھتا؟ آخر کار فرمایا کہ حضرت اقدس کی انگلیوں سے خون آنا شروع ہو گئی۔ بڑے حضرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا کہ اچانک شدید گرمی میں پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ گیا، مفتی محمود تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بند کرو، نکلو باہر، نکلو۔ تو باہر دوڑتے دوڑتے راجہ بازار پنڈی میں نکلے، اوپر حضرت پڑھاتے تھے، طلباء سب گرمی میں، حضرت شیخ القرآن ننگے پاؤں دوڑا، جیسے گاڑی پہنچی تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اترا تو حضرت شیخ القرآن نے ہاتھ چوما مولانا غلام اللہ اور پکڑ کر کے لایا اور اپنی مسند پر ادھر بٹھایا، پانی پلایا، اور پھر یہ کہ کہا کہ کچھ سبق پڑھاؤ، سمجھے، کچھ سبق پڑھاؤ، جہاں سے بھی پڑھاؤ۔ مفتی نے فرمایا کہ مفتی صاحب نے فرمایا جہاں کو چھوڑو، یہ بتاؤ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے یہاں تک پڑھا ہے۔ تو مفتی محمود نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا، مفتی صاحب نے اس سے آگے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے آنسو آ رہے تھے، اس کے بعد ٹھنڈا منڈا پلا کر کے جب اس کو رخصت کر دیا، اس کے بعد آ کر کے کہے اے دیوبند، اے دیوبند، کیسے جوان میرے دیوبند نے پیدا کیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں تو مطالعہ کر کے محنت کر کے گھنٹوں کے گھنٹے پھر آ کر آپ کو پڑھاتا ہوں، اور مفتی محمود بغیر مطالعہ کے کیسے پڑھائے؟ سمجھتا؟ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اور سیاست کو دونوں کو جمع کسی نے نہیں کیا، 2 بندوں نے جمع کیا، ایک مفتی محمود نے، دوسرا شیخ العرب والجم حسین مدنی نے۔ علم اور اگر سیاست ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو سیاست نہیں۔ فرمایا ان دونوں کو جمع، الجامع بین العلم و بین السیاسہ، یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے آدمی تھے۔ خیر ان کو چھوڑو، سمجھے آپ